وليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق استفسار کریں، معلوم کریں، تو فإنی قریب، تو یقیناً میں قریب ہوں۔ دیکھیے، اس سے پہلے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ سے لے کر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تک میں بہت سی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اور بہت سے احکام ذکر فرمائے ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ جیسے سب سے پہلے فَلْيَصُمْهُ، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرے نمبر پر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہہ کر مریض، اسی طریقے سے مسافر اس عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے ماہ رمضان میں، تو رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں ان کی قضا کا حکم دیا گیا۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم ایام ادا اور ایام قضا دونوں کی شمار کو کیا کرو، پورا کر لو، مکمل کیا کرو۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فرمایا گیا۔ اہل علم نقطے کو ضرور سمجھیں گے، یہاں لِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ نہیں کہا۔ میں کچھ باتیں علمی اعتبار سے بیان کرتا ہوں، کچھ نکات ذکر کرتا ہوں، وہ محض اہل علم کی رعایت کی بنا پر۔ لِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ کہ تم مہینے کو مکمل کرو، ایسا نہیں کہا گیا، اس لیے کہ شہر تو شہر رمضان، بس وہ ایام ادا ہے۔ رمضان جو ہے وہ تو ایام ادا ہے، ایام قضا نہیں آتے اس میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتُكْمِلُوا الشَّهْرَ نہیں فرمایا، بلکہ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی کے ایام تم پورے کر لو۔ اب گنتی کے ایام ایام ادا یعنی ماہ رمضان بھی ہیں، اور گنتی کے ایام ماہ رمضان کے علاوہ دیگر ایام بھی ہیں، تاکہ دونوں کو تم کیا کر لو، دونوں کی تکمیل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہ رہے، ادا کر کے بھی ثواب حاصل کرو۔ اب ادا نہیں کر سکے عذر شرعی کی وجہ سے، تو قضا کا حکم دیا گیا، قضا روزے رکھ لو تاکہ تمہیں کیا ملے، ثواب ملے، اور ثواب میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے نمبر پر کہ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جی، اور خود قضا کا حکم اس لیے دیا گیا، آپ کے ذہن میں اللہ نے قضا کا حکم کیوں دیا؟
اس لیے دیا کہ تم اللہ کی کبریائی کو، بزرگی کو، عظمت کو، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ دوسری چیز ہے. حکم قضا کی علت ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. فَلْيَصُومُوا کی علت لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ. اور حکم قضا کی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. یہ ہے اللہ کی بزرگی بیان کرو. اور علامہ ہداکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا طریقہ اور ایسا منہج دیا کہ جس کی وجہ سے تم روزے کی برکات اور روزے کے ثمرات سے محروم نہ رہو. اگر قضا لازم نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ قضا کا حکم نہ دیتے، تو یقین جانیے کون تھا دنیا میں کہ اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کر سکے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا، کتنا بڑا فضل و احسان ہوا کہ اس نے قضا کا حکم رکھا اور قضا لازم فرمائی. اگر یہ قضا اللہ نازم نہ فرماتے، یہ حکم نہ فرماتے، یہ طریقہ ہمیں نہ دیتے، تو یقیناً ہم جو ہے قیامت تلک کے لیے اس روزوں کے ثواب سے کیا رہتے جناب؟ محروم ہی رہتے، اور فضل رب سے بھی محروم رہتے. اللہ اکبر. اسی لیے کہا کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور عذر کی وجہ سے خاص طور پر رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت. عذر کی وجہ سے خاص طور پر ماہ رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، اس نعمت پر تم اللہ کی شکر گزاری، تاکہ اللہ کا کیا کرو؟ شکر کرو. لعلکم تشکرون. یہ حکم قضا کی علت ہوئی، کیفیت قضا کی کیا ہوئی؟ علت ہوئی. تین علتیں آپ کے سامنے آ گئی. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور لَعَلَّكُمْ تشکرون. تو اللہ کی اس نعمت سہولت پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر بجا لانا چاہیے. یقیناً اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو ہم اور آپ جو ہے نا اہل ایمان بڑی ہی کیا ہوتے؟ مشقت میں مبتلا ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقت سے نکالا اور سہولت کیا کی؟ عطا فرمائی. جیسے کہ اس سے پہلے جملے میں آ گیا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کو آسانی منظور ہے، سہولت دینا منظور ہے، مشکل میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا منظور نہیں ہے. تو جناب عالی بطور خلاصے کی یہ سمجھ لیجئے کہ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کی کیا ہوئی؟ علت ہوئی. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ یہ کیفیت قضا کے علم کی علت ہوئی. اور لَعَلَّكُمْ تشکرون یہ تسہیل اور ترخص کی کیا ہے؟ علت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہاں ایک بات مزید آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنا. تو دیکھیے تکبیر تین طرح کی ہوتی. ایک تو ہے تکبیر قولی، دوسرا ہے تکبیر اعتقادی، اور تیسرے ہے تکبیر عملی. تین طرح کی تکبیریں ہوئی: تکبیر قولی، تکبیر اعتقادی اور تکبیر عملی. تکبیر قولی کیا چیز ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ کے کئی نام ہیں، حدیثوں میں بھی آئے ہیں، 99 نام ذکر کیے گئے ہیں، اور بھی نام ہیں، لیکن اسماء حسنہ یہ جو 99 ذکر کیے گئے اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے صفات علا، اللہ کی جو صفات عالیہ ہے، ان سب کو کیا کرنا؟ اس کا اقرار کرنا. یہ ہے تکبیر قولی.
تکبیر اعتقادی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو شرکا سے، اللہ کی ذات کی تنزیہ اور اولاد سے تنزیہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، یہ تنزیہ، یہ تکبیر اعتقادی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کوئی اولاد نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ صاحب اولاد نہیں ہے، ہاں لیکن خالق اولاد ضرور ہے، خالق اولاد ہے، صاحب اولاد نہیں۔ جو خالق اولاد ہوتا ہے اس کے لیے صاحب اولاد ہونا عیب ہے، یہ بات یاد رکھو، اور جو صاحب اولاد ہے اس کے لیے خالق اولاد ہونا کوئی ممکن ہی نہیں۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، کہ اللہ کے لیے خالق اولاد ہونا یہ اس کی شائن شان چیز ہے، سب کو پیدا اس نے کیا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ کی ذات جو ہے منفرد ہے اپنے جو ہے شان میں۔ جی تو یہ تین چیزیں ہوئیں، تو آخر میں یہ کہ بھئی نعمت اللہ کی طرف سے، عزیمت یہ بھی نعمت ہے، اور رخصت یہ بھی کیا ہے، نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔